آواز ایک ایسی چیز ہے جو کہ داؤد علیہ السلام کے پاس اور سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ ایک ایسے انبیاء ہیں ان کے پاس ایک معجزہ تھا آواز کو کنٹرول کرنے کا، ساؤنڈ کو کنٹرول کرنے کا، اور ساؤنڈ کے تھرو ہی ایک ایسی ریزوننس اب کریٹ کی جا سکتی ہے جس کے تھرو یہی انرجی کو کنزرو جو ہے نا کانسنٹریٹ کیا جا سکتا ہے ٹو کریٹ اے بلیک ہول سم ویئر. تو کیا پتا اس کے تھرو ہی کوئی ایسے معاملات کیے جائیں، کیونکہ جب اہرام مصر بنانے کی بات آتی ہے تو سائنس تو نہیں ابھی تک ایکسپلین کر سکی کہ اہرام مصر کیسے بنے تھے. مصر میں جو اہرام مصر کی تخلیق ہے جس طریقے سے وہ بنائی گئی ہے، سائنس تو نہیں ابھی تک بتا سکی کہ 70 ٹن کے پتھر ستون ہیں، 25 لاکھ سٹونز کا ایک پیرامڈ ہے، اور اندر جو 70 ٹن کے پلرز ہیں وہ 350 فٹ اوپر تک کیسے لے کے گئے. یہ تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں جو آج بھی ایسا کوئی کام کر کے دکھا سکے. باہر کے پتھر بھی نہیں رکھ سکتے ہم، مگر سمجھ لو کسی طریقے سے انہوں نے رکھ لیے تھے، تو وہ اندر ستون کیسے انہوں نے اوپر والے شافٹس کے اندر رکھے. اور اس بات کی دلیل خود سائنس آج کے دور میں دے رہا ہے کہ ان کے پاس جو تھا جسے کہتے ہیں ساؤنڈ ویو ٹیکنالوجی. ساؤنڈ ویو ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز تھی کہ وہ پلک جھپکتے جو ہے نا کسی چیز کو جو ہے نا کہیں پہ بھی لے جا سکتی ہے. اور یہ جو مصر کے جو اہرامات جو بنے ہوئے جسے آپ کیا پیرامڈ سے کہتے ہیں، جی سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ اتنے باری جو پتھر ہے جو اوپر پہنچا دیے گئے ہیں اس ساؤنڈ ویو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوئے، جو آپ کے پاس نہیں ان کے پاس تھی. ساؤنڈ ویو ٹیکنالوجی یہ ذرا ایلیبریٹ کریں گے؟ جی دیکھیں، یہ تو اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو آپ تھوڑی سی خود بھی ریسرچ کریں، لیکن یہ اس پہ یہ بات آئی ہے کہ پہلے وقتوں میں ایسی خاص ٹیکنالوجی تھی جو آج کے دور میں لوگوں کے پاس آج جدید دور میں نہیں ہے. جو پچھلی امتوں کی بات، اور قرآن جو ہے اس بارے میں بار بار خبردار کرتا ہے کہ تم جو اپنے بارے میں اتنا گھمنڈ کرتے ہو، تم سے پہلے کی جو قومیں تھی ان کے پاس تم سے زیادہ طاقت تھی، تم سے زیادہ ترقی یافتہ تھی. سائنس اس بات کو مان رہا ہے کہ ہاں ان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی جو ہمارے پاس نہیں ہے. ہیکل سلیمانی تو دیکھیں جنات نے بنائے، قرآن مجید میں آتا ہے جی، لیکن یہ جو ایجپٹ کے پیرامڈس ہیں اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا عمل دخل نہیں ہے، اس کو اور ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان کے ساتھ ٹیکنالوجی سائنسدان جو ہے وہ سائنٹسٹ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ پیرامڈس پہ جو بھاری ٹنوں کے حساب سے جو بھاری پتھر ہی کیا اس زمانے میں کون سا ایسا کرین تھا کیا تھا جو ایک دوسرے کو اس کو پر لے جا رہے ہیں. تو ان کی جو تھیوری ان کو جو سمجھ میں آئی ہے کہ وہ یہی ہے کہ ایک ساؤنڈ ویو ٹیکنالوجی تھی کہ وہ ان بھاری پتھروں کو اٹھا کر جو ہے نا اوپر لے جاتی تھی. تو ابھی تک ہم نے ساؤنڈ ویو ٹیکنالوجی کے بارے میں صرف سنا تھا، لیکن کیا یہ ٹیکنالوجی سچ میں موجود ہے؟ اگر ہے تو یہ کیسے کام کرتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں. ذرا یہ ویڈیو دیکھیں. Some experts believe that the ancient Egyptians used a technique called acoustic levitation. Acoustic levitation, the process of suspending an object in mid-air using sound waves, is truly one of the most incredible and mysterious phenomena in science. The most commonly used frequency for levitation is in the range of 20 kHz to 40 kHz, which is beyond the range of human hearing. When these waves come into contact with an object, they create areas of high and low pressure, which can be used to suspend the object in mid-air. ذرا یہ ویڈیو دیکھیں. یہاں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ساؤنڈ ویوز اور وائبریشنز کے ذریعے آبجیکٹ کو لیویٹیٹ کیا جا رہا ہے. لیویٹیشن وہ عمل ہے جس میں کسی چیز کو بغیر کسی فزیکل سپورٹ کے ہوا میں معلق کیا جاتا ہے، جیسے کہ آواز کی لہریں یا مقناطیسی طاقت. Now set up the little loudspeaker and the reflector in front of this mirror, which is part of our Schlieren optic setup. And the purpose of that is to be able to actually see where there are regions of high pressure and low pressure in the air, especially the air between
the reflector and the loudspeaker. साइंसदान समझते हैं कि एकोस्टिक लिविटेशन के जरिए ही अहराम के पत्थरों को ऊपर उठाया गया होगा। तो अब कहीं जाके पता चल रहा है हमें कि साउंड की जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आप रॉक्स को लेविटेट कर सकते हैं। अब वो तो एक एंगल मिला है, क्या पता और क्या क्या कर सकते हैं साउंड के थ्रू, जो खास जो फ्रीक्वेंसी है उसके थ्रू। ये एक स्पेकुलेशन है फिजिक्स की कि जी हाँ, जो ब्लैक होल है या एक डिमेंशन है उसका रास्ता भी, दरवाजा यहाँ से खोला जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही तरीका है, मैं ये कह रहा हूँ कि अब इस एंगल से सोचना तो शुरू किया है लोगों ने।